یہ بلیابی تو بیداری کا جذبہ لے کے بیٹھے کہ جو درد ہمارے اندر ہے، ان علماء کرام کے اندر ہے، یہی درد آپ کے اندر بھی ہے، یہی تڑپ، یہی اضطراب اور یہی کسک آپ کے اندر بھی ہے، یعنی درد مشترک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو آواز دی ہے اور آپ نے درد کی آواز پر لبیک کہا ہے، اور درد اگر مشترک ہو تو پھر اشتراکی عمل کے ساتھ یقیناً اس درد کے مداوع کی کوشش ہونی چاہیے۔ ادارہ شریعہ کی یہ تحریک اسی لیے ہے کہ ہم مل کے پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، آؤ میری آواز میں آواز ملا دو۔ علم کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے اور جو عنوانات ہیں اس حوالے سے جچتا جچتا آپ نے علماء کرام کی تقریر سماعت فرمائی۔ میرے پاس تقریر کا انداز نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے، بس مجھے اتنا آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنا شاندار ماضی پڑھا ہے، اسلامی تاریخ کا جتنا مطالعہ ہم نے کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ کا جو مطالعہ ہمارے ذہن میں ہے، وہ کتنا شاندار ہے، وہ کتنا حوصلہ افزا ہے، اور وہ کتنا ہمارے اندر ایمانی حرارت کو پیدا کرنے والا ہے۔ بس اس فکر کو آپ کے اندر منتقل کروں، اپنے مطالعے کا نچوڑ، اس کا اتنے مجموعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ممکن ہے جذبات کے اظہار میں کہیں لفظوں کا ساتھ چھوٹ جائے، الفاظ تعبیر کا ساتھ نہ دے سکیں، مگر جب فکر میں ہم آہنگ تو بات آپ تک پہنچ بھی جائے گی اور بات ذہن کے دریچے سے دل تک اتر بھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور ادارہ شریعہ کی اس تحریک کو خدا پاک قبول بھی فرمائے اور اس کے اثرات مرتب فرمائے۔ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ ہم کون ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم کہاں ہیں۔ بلکہ اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دینا چاہیے، تب ہم کون ہیں اور ہم کہاں ہیں بات مکمل کہ ہم نے کھویا کیا۔ جب تک کہ آدمی کو یہ احساس نہیں ہو کہ ہم نے کیا کھویا ہے، وہ پانے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی منزل یہی آتی ہے پانے کی کہ آدمی یہ احساس کرے کہ ہم نے کھویا کیا۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کچھ کھویا ہے تو پھر پانے کا جذبہ جاگے، اور اگر کھویا کیا ہے یہ احساس ہی مر جائے تو پھر کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ احساس ہی مردہ ہو تو کیا کوئی جگائے۔ احساس ہی مردہ ہو تو کیا کوئی جگائے، زندہ ہو تو چونٹی بھی اگلستی ہے ہوا سے۔ ہم تو خیر سے چونٹی نہیں انسان ہیں جسے پروردگار عالم نے تکریم کا خطاب دیا، لقد کرمنا بنی آدم کا خطاب دیا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اسے تکریمی خطاب ملا، مگر انسانوں کے درمیان ہمیں ایک اعزاز اور ملا کہ خدا پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ ہم بہترین امت کے فرد ہیں جو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے جینے کے لیے کسی کی طرف آس لگائے بیٹھے، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے۔ وہ افضل تھے، وہ اعلیٰ تھے، یا ہم افضل ہیں اور ہم خیر امت کا خطاب پانے والے مسلمان ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا۔ ہم نے کیا کھویا ہے؟ ابھی میں بیٹھا وہ جوڑ گھٹاؤ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ ویسے تو حضور پاک کے زمانے ہی سے ہو گئے،
चांद के टुकड़े हुए और यहाँ के एक हिंदू राजा ने वो मंजर देखकर अपने आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। शक्कुल कमर का वाकया, चांद को टुकड़े करने का वाकया मदीने पाक में हुआ ना हुआ? मक्का मुकर्रमा में हुआ। मक्का मुकर्रमा जबल अबू कुबैस, हिंदुस्तान के रहने वाले एक हिंदू राजा ने उसे देखा, अपनी निगाहों से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये चांद को टुकड़े होने का मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आखिर ये माजरा क्या है? उस वक्त अरब के ताजिर हिंदुस्तान आते थे। वो ताजिर यहाँ आए, उनसे पूछा कि मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा है। तो अरब के ताजिर जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे नबी ने यह मुजज़ा दिखाया। यहाँ से इन्होंने अपना आदमी भेजा, तस्दीक करवाई, इनके आदमी गए, हुज़ूर पाक से मुलाकात की, वहीं उन्होंने कलमा पढ़ लिया। और फिर वहां से वो लौट करके आए तो तारीख ये भी कहती है कि उस राजा ने भी कलमा पढ़ा। यहाँ आने से पहले मैंने खुदाबख्श लाइब्रेरी जाकर के 4 किताबों का मुताला किया। 4 किताबें मैंने इदारा शरिया ला करके उसका मुताला किया। उसमें ये भी है कि वो जो हम मुहावरे में कहते हैं, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, उस राजा भोज के बारे में भी है कि उसने कलमा पढ़ लिया। उस राजा भोज के बारे में कि उसने कलमा पढ़ा था। हाँ, ये इख्तलाफ है कि वो राजा भोज वो आरा में जो भोजपुर का इलाका है वो वहां का बादशाह था, या वो राजस्थान या गुजरात के इलाके का भोज है वहां का बादशाह। मगर बहरहाल है, तो हिंदुस्तान में तो उसी वक्त से इस्लाम आ गया था, मुसलमान आ गए थे और इस्लाम फैल भी रहा था। मगर मेरे प्यारे, जो नुक्ते की बात है वो ये कि जिन ताजिरों के जरिए इस्लाम फैल रहा था वो तो बगैर तिजारत आए थे। फिर इस्लाम फैल कैसे रहा था? तो इस्लाम फैल रहा था उनके अखलाक से, इस्लाम फैल रहा था उनके किरदार से, इस्लाम फैल रहा था उनके बुदुबाश से, इस्लाम फैल रहा था उनके पाकिज़ा जज्बात से। वो तबलीग करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, मगर वो सराबा मुबल्लिग बन गए। वो अल्फाज से कुछ नहीं कहते थे, मगर उनके आज़ा तबलीग करते थे, उनका किरदार तबलीग करता था। यही वजह है कि उस वक्त के बादशाहों ने भी उनके लिए मस्जिदें कायम करने की इजाजत दी, मकबरे कायम करने की इजाजत दी, और बाज़ाब्ता उस वक्त जो मकबरे बने उसमें जगह मुतय्यन की गई, और वही जगह बाद में तबलीग की जगह मुतय्यन की गई। एक माजी हमारा वो है कि हम यहाँ तलवार से नहीं आए थे, बगैर ताजिर आए थे, मगर इस्लाम फैल रहा है। फिर 1712 या 13 ईस्वी का जमाना होगा जब हिंदुस्तान से नाहिद नाम की एक मुस्लिम बच्ची ने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को। वाकया आपको मालूम है, तारीख का वाकया है। मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में आते हैं, ये उसी दौर का वाकया। एक नाहिद नाम की बच्ची ने खत लिखा था। अब कुर्बान जाएं, क्या वो जज्बा था कि बच्चियों की नामूस की हिफाजत भी मुसलमान इस तरह करते थे कि किसी मुल्क में भी अगर किसी बच्ची की आबरू पर अगर कोई गलत निगाह डाले, मुसलमान कौम के अफराद बेदार हो जाते, बेकाबू होते थे, उनके अंदर इस तरह भी कैफियत पैदा होती। वही एक खत था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को जज्बाती बनाया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान दिया। 1710 या 12 का जमाना है। अब जोड़ करके देखिएगा तो कुल जमाना आज तक का होता है 1310 या 1312 तकरीबन। यानी हिंदुस्तान कब आया? 1312 नहीं तक का ये जमाना है, 1312। उसमें आप निकाल दें 1857, इसलिए कि वो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो जंग हार गया। यहाँ अंग्रेज आए, वो काबिज हुए। तो अगर ये जो जमाना 165 साल का है, 2022 तक का निकाल दीजिए, ये 165 है, तो गोया के 1100 कुछ साल होते हैं जो साल ऐसे हैं कि इस मुल्क में हमने बादशाह। ये है आपका खोया हुआ असासा। इसे आप समझिए कि जिस मुल्क में आपने 1100 कुछ बरस हुकूमत की हो, उस मुल्क में आपको जीने के लाले पड़ जाएं, एनआरसी के जरिए गर्दनें आपकी नापी जाएं, सीए के जरिए आपको निकालने की बात की जाए, कहां हैं आप? ये सोचना पड़ेगा।
یہ تو آزادی کے جو 70 اور 73 سال ہیں 74 سال ہیں یہ تو بعد کے سال ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ یہاں کے آئین نے ہمیں حق دیا. لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ جس ملک میں یہ تو 70 برس ہے 74 برس ہے لیکن ہم نے یہاں 1000 برس سے زیادہ حکومت کی ہے. جس مسلمانوں نے اس ملک میں ایسی حکومت کی ہو وہاں وہ اس طرح جینے پہ مجبور کیے جائیں گے, یہ لمحہ فکریہ ہے. اس لیے ایک بات آپ کو ذہن میں اور بھی رکھنی ہے کہ اگر واقعی اس ملک کو انصاف چاہیے, اس ملک کو عدل چاہیے, اس ملک کو پرسکون فضا چاہیے, اس ملک میں امن و آشتی کو اگر وہ فضا قائم کرنے کی اگر واقعی جستجو ہے تو پھر جو عدل کرنا جانتے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا, جو انصاف کرنا جانتے ہیں انہیں آگے آنا پڑے گا. اور یہ انصاف کرنے کی تاریخ ہمارے ہی اندر ہے. فلسطین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. 15 ہجری ہے, صرف 15ویں ہجری ہے جب پہلی بار سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا ہے فلسطین کو. مگر دیکھا دروازہ کھولا, ملک پہ قبضہ ہو گیا, فتح ہو گیا. دیکھا کیا تھا؟ کردار تھا. کردار صرف اسلام کی اشاعت کا ماحول ہی نہیں بناتا بلکہ کردار تو فتح کے دروازے بھی کھولتا. جب سیدنا عمر فاروق تشریف لائے یہی بات تھی کہ آپ اپنے خلیفہ کو لائیں. خلیفہ اس شان سے آئے کہ ان کا آقا اونٹ کی نکیل تھامے ہوا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے. یہ تاریخ ہی, یہ کردار تھا. جب فلسطینیوں نے یہ منظر دیکھا کہ کیسے وہ انصاف کا خوگر یہ لوگ ہیں کہ آقا اونٹ کی نکیل تھامے ہوا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے, چہرہ دیکھا, اپنی کتاب ملائی کہ جو پہلی بار اس ملک کو فتح کرے گا اس کی شان یہی ہوگی کہ آقا نکیل تھامے ہوگا, غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوگا, وہ اسے فتح کرے گا. لہذا بغیر خون بہائے ملک ان کے حوالے کر دے. کوئی خون نہیں بہا. لیکن حضرت عمر فاروق کے فتح کرنے کے بعد ایک زمانے کے بعد جب عیسائیوں نے اسی ملک کو فتح کیا تو انگریزی مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ عیسائیوں کے گھوڑے کے کھر خون میں ڈوب گئے. ایک عدل کا ماحول وہ تھا جو خلیفہ دوم نے دیا تھا اور ایک فتح کرنے کی مثال وہ تھی جو عیسائیوں نے قائم کیا تھا. اور پھر جب صلاح الدین ایوبی نے غالباً 91 سال کے بعد اسی سرزمین کو فتح کیا تھا تو اعلان کیا بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, اسلام ہے. عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, اسلام ہے. جو تلوار رکھ دے اس پہ تلوار نہ اٹھایا جائے, جو امان مانگے اسے امان دی جائے. فتح کا ایک انداز یہ بھی تھا اور یہ انداز کہاں سے لیا تھا؟ اپنے پیغمبر اعظم سے لیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک کو مکہ سے نکالنے کی بات کی تھی, اپنا شہر اپنے چھوڑا بھی تھا, وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہیں بے گھر ہونا پڑا تھا, ان کی جانیں بھی گئی تھی, وہ زخمی بھی ہوئے تھے, ان کا اثاثہ لوٹ لیا گیا تھا. مگر جب وہی لوگ فاتح بن کے آئے مکہ مکرمہ میں ایک اعلان ہوا, کوئی ظلم نہیں, کوئی بدلہ نہیں, کوئی خون خرابہ نہیں, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہیں, کوئی ذاتی نہیں, بلکہ وہ فذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج کے دن تم سب کے سب آزاد. تو میں نے یہ کہا کہ جو عدل قائم کرنا جانتا ہو اسے آگے بڑھنا چاہیے, جو انصاف کی بولی سمجھتا ہو اسے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بولی, یہ انصاف کی تاریخ, یہ جذبہ, یہ ہنر, یہ کردار ہمارا رہا ہے. تاریخ شاہد, تاریخ کا ایک ریکارڈ اور دیکھیے, وہی صلاح الدین ایوبی ہیں. صلیبی جنگ ہے سامنے ان کے, ایک تاریخی دشمن ریچرڈ ہے. جنگ کے دوران اس عیسائی ریچرڈ جو کمانڈر تھا, بادشاہ تھا, اس کا گھوڑا مر گیا. آپ نے جنگ رکوا دی. جنگ رکوائی تو میں نہتے پہ حملہ نہیں کرتا. جنگ رکوائی اور صلاح الدین ایوبی نے اپنا عربی نسل قیمتی گھوڑا انہیں تحفے میں دیا اور کہا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئیے, جنگ اب ہو, ہم نہتے پہ حملہ نہیں کریں. یہ ہماری تاریخ رہی. وہی ایوبی ہے, ان کی تاریخ کا ایک بارہ کہ یہ بھی ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمیں باپ یاد ہیں, دادا یاد ہیں, پردادا یاد ہیں,
لیکن ایک خاندان میں سمٹا ہوا ہمارا خاندانی ورثہ ہمیں یاد ہے، لیکن 1400 برس کی تاریخ ہماری اپنی تاریخ ہے، یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہماری تاریخ اگر ہوگی بھی تو کتنی ہوگی؟ 100 برس کی ہوگی، 200 برس کی ہوگی، اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں یار کیا ہوگا کہ میرے باپ نے زمین خریدی ہے، میرے باپ یہاں کے امیر تھے، چودھری تھے، گماشتہ تھے، اور کیا ہو سکتے تھے؟ لیکن اسلامی تاریخ کہیں اس سے بڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں وہ ہے، آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ آپ کو جینے کا حوصلہ دے، تاریخ پڑھیں، تاریخ آپ کو جینے کے لیے واقعی مواد فراہم کرے۔ تاریخ بتائے گی ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہوا پہ حکومت کی ہے، ہمیں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے آگ پہ حکومت کی ہے، ہم نے خط لکھا ہے تو دریا سے پانی جاری ہو گیا ہے، یہ ہماری اپنی تاریخ۔ یہ لوگ خشکی پہ گھوڑا دوڑا کے چلتے ہیں، کوئی کمال تھوڑی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے دریا پہ گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ہماری ہی تاریخ تو ہے۔ مگر یہ تاریخ وہ رقم کر سکتا ہے جو واقعی مومن ہو، جو واقعی مسلمان ہو۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہم مسلمان بھی ہیں کیا؟ اقبال نے کہا تھا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے دل کو مسلمان بنائیں، نگاہ کو مسلمان بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں وہ یہ کہیں گے آپ رہیں اس لیے کہ آپ ہیں تو ہمارا وجود ہے، آپ ہیں تو آپ سے ہماری بقا ہے۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں، چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، باہر آپ کو مسلم ملیں گے، غیر مسلم ملیں گے، ان کے گود میں بچے مل جائیں، ان کے ہاتھ میں بوتل مل جائے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ارے یہ وہی ہے جو دن بھر شراب پیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دکان میں بیٹھا رہا ہے، نہیں، یہ مسجد سے نکل رہا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر کے نکل رہا ہے، یقیناً اس کے دم میں دم ہے، یہ اگر دم کر دے گا ہمارا بچہ اچھا ہو جائے۔ ایک وقت کی نماز سے اگر غیروں پہ یہ اثر پڑ سکتا ہے تو آپ اگر واقعی مکمل نمازی بن جائیں گے، مکمل مومن بن جائیں گے تو یہاں کا نقشہ یقیناً بدلے گا۔ باہر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر بدلیے، اندر بدلے گا باہر بدلے گا، مگر اندر بدلنا آسان نہیں ہے۔ دشمن تو یہی بیٹھا ہوا، دشمن اندر ہے جو ہمیں حلال کھانے نہیں دیتا، ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، ہمیں دینی کام کو لیے باہر آنے نہیں دیتا، ہمیں اپنے گھر کو جس گھر کے ہم بادشاہ بنائے گئے، ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، مرد ہیں تو آپ بادشاہ ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی اس گھر کی وزیر داخلہ، آپ کے بچے وہاں کی رعایا، شوق تو پورا کر دیا آپ۔ ہر آدمی کو بادشاہ بننے کا شوق ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، آپ قوامون کو اگر پڑھ لیں تو آپ حاکم تو ہیں۔ جب آپ حاکم ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک شوق پورا ہوا آپ کا کہ ہم بھی حاکم ہیں۔ تو آپ دیکھیے، آپ اگر حاکم ہیں تو گھر کی مملکت کو تو آپ سنوار لیں، ایک ٹائم ٹیبل ہو، اتنے بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا، اتنے بجے سونا ہے تو سونا، قرآن شریف پڑھ کے سونا ہے تو قرآن شریف پڑھ کے سونا، دعا پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، موبائل چلانے کا وقت متعین کر دینا ہے تو کر دینا ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو اگر نہیں بدل سکتے تو ملک کا نقشہ بدلنے کی آپ سوچتے کیوں؟ بہت بڑا خواب دیکھتے ہیں آپ، چھوٹی جگہ آپ کا گھر ہے جو آپ کی مملکت ہے، آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی سلطنت ہے، آپ بادشاہ ہیں، بیوی آپ کی وزیر داخلہ ہے، بچے آپ کی رعایا ہیں، آپ یہاں بادشاہت کر دیں، وہ لیکن نظم کام کر کے دیکھیے، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ مجھے تاریخ ایک بڑا اور یاد آ رہا ہے، ہندوستان کے مسلم بادشاہوں کو آپ حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے، جو دکھایا گیا ہے وہی حقیقت نہیں ہے، جو دکھایا گیا ہے وہی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ محمد شاہ تغلق کا زمانہ، اس کے دور میں ایک ہندو امیر نے قاضی کے ہاں یہ مقدمہ دائر کیا کہ بادشاہ نے بلا وجہ میرے بھائی کو مار ڈالا۔ اب اندازہ لگائیے، مجھ کو تو مفتی حسن صاحب وہی تاریخ یاد آ رہی ہے، حضرت علی کے خلاف مقدمہ ہوا، یہودی نے مقدمہ کیا،
حضرت علی سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بات اگر نظام قضا کی ہے، نظام عدالت کی ہے، اس کے اگر ضابطے کی ہے، تو ایک یہودی مقدمہ لے کے پہنچا حضرت علی کے خلاف. حضرت علی پہنچی عدالت میں، اور جب قاضی نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجیے تو آپ نے کہا کہ کیا مجھے بھی گواہی پیش کرنی پڑے گی؟ جانچنے کے لیے کہا تھا اسے، مگر آپ کہیں گے کہ حضرت علی نے ایسا کیسے کہا؟ ایک جملے میں جواب ہے کہ جانچنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میرا قاضی اس پائے کا ہے کہ نہیں ہے، میرا قاضی اس پائے کا ہے کہ نہیں ہے. تو جواب دیا ہاں گواہی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ گواہ ہیں. گواہ کون؟ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام حسن اور حسین. فرمایا گیا کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی معتبر نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سیدنا عمر، سیدنا علی مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں، خلیفہ چہارم ہیں. نہیں، بیٹے کی گواہی قبول نہیں اور کوئی گواہ نہیں. مقدمہ ہار گیا، یہودی جیت گئے. مگر یقین جانیے اگر اس طرح کے مقدمے ہوں اور مسلمان اگر ہار جاتا ہے تو وہ ہار کے بھی جیت جاتا ہے. وہی تاریخ کہتی ہے کہ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ حکومت ان کی ہے، قاضی ان کا ہے، مملکت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، مگر پھر بھی انصاف ایسا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اسلام سچا مذہب. تو ہم ہار کے بھی جیت سکتے ہیں اگر ہم ویسا منظر پیش کریں اور ویسا کردار پیش کریں. تو محمد شاہ تغلق کے زمانے میں ہندو امیر نے مقدمہ کیا سلطان کے خلاف کہ اس نے میرے بھائی کو بلا وجہ مار ڈالا. جب بلا وجہ بھی نگاہ میں رہے، اگر کوئی وجہ ہو تو کوئی بات، بلا وجہ مار ڈالا. قاضی نے نوٹس کیا، بادشاہ حاضر ہوا. غالباً سید صباح الدین M.A کی کتاب ہے جو دارالمصنفین سے چھپی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کہ محمد شاہ تغلق وہی بادشاہ ہے ہندوستان کا، وہ عدالت میں ایسے کھڑا ہے جیسے کہ مجرم کھڑا ہوتا ہے، ایسے کھڑا ہے. اور ہندو امیر بھی حاضر ہے. اس نے صرف اتنا کہا کہ بادشاہ صاحب یا تو آپ اس امیر کو راضی کریں ورنہ مجھے قصاص کا حکم دینا پڑے گا. اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا قاضی ہے، اسی کا ملک ہے، مگر قاضی نے کہا کہ آپ یا تو اسے راضی کر لیں، اگر یہ راضی نہیں ہوتا ہے تو مجھے حکم قصاص دینا پڑے گا. آخر اس بادشاہ نے اس امیر کو راضی کیا، وہ راضی ہو گیا. یہی مسئلہ بھی ہے، وہ راضی ہو گیا. تب معاملہ ختم ہوا. انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محمد شاہ تغلق نے قاضی کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ ایک مجرم کی طرح برتاؤ کرنا میرے ساتھ. ہندوستان کے بادشاہ ایسے بھی گزرے. ہم نے تاریخ میں وہ پڑھا ہے جو انگریزوں نے لکھا ہے، جو انگریزوں نے اس ملک کے مورخوں کو دے دیا ہے، ہندو مورخین کو ہم نے وہ پڑھا ہے، مگر جو اس نے پڑھایا ہے آپ یقین جانیے وہ صحیح تاریخ نہیں. مگر صحیح تاریخ کیا ہے؟ آپ کو وہ تاریخ پڑھنی پڑے گی، آپ کی اپنی تاریخ ہے، پڑھنی پڑے گی. مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ نے، غالباً شاہجہاں کا نام ہے یا کسی اور کا، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کے بیٹے کو وزیر کے بیٹے کہہ کے بلایا، اے وزیر کے، اے فلاں کے بیٹے ادھر آ. وزیر نے دستبستہ عرض کیا کہ حضور غلام زادے سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کا نام لے کے نہیں بلایا. بادشاہ نے کہا کہ میں اس وقت بے وضو تھا اور تمہارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اس میں لفظ اللہ. یہ ہندوستان کے مسلم بادشاہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ظلم تو ہوتا ہے، ذاتی تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جو جنگ جرمنی میں ہوئی تھی، 30 سالہ جنگ ہوئی تھی، 1,60,00,000 کی آبادی میں صرف 7 لاکھ لوگ بچ گئے تھے، باقی مار دیے گئے تھے. یہ عیسائیوں کی جنگ. اسی ہندوستان میں جب وہ علماء اہل سنت نے جب انگریزوں سے جنگ کیا تھا 1857 میں، وہ مغلوبی جنگ تھی. جب وہ جنگ ہار گئے تھے تو انگریزوں نے علماء کرام کی لاش ان کو پھانسی دی تھی اور درختوں پہ ان کی لاشوں کو لٹکایا تھا. وہ کتنی لاشیں تھیں تاریخ میں پڑھ لی.
تو جنگیں ہوتی ہیں، کچھ تو ہوتا ہے، مگر یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ نے جہاں اس ملک میں 1100 کچھ برس حکومت کی ہے، جس ملک میں آپ نے حکومت کی ہو وہاں آپ اس طرح سہمے جیے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو آپ کا حق لینا ہے، مگر میرے مذہب نے کہا ہے کہ حق کو بھیک کی طرح مت مانگو، حق کو حق کی طرح مانگو، اور حق کی طرح مانگنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، توپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آئین ہمارے پشت پہ ہے، ہمارا آئین ہمارے سہارے کے لیے ہے۔ اپنے آئین کا مطالعہ کیجئے، اور اپنے نصابوں میں ہم نے ادارہ شریعہ کے نصاب میں باضابطہ اسلامی دستور اسلامی کا دستور ہند ہم نے اپنے ہاں نصاب میں شامل کیا، اس لیے شامل کیا ہے تاکہ ہمارے بچے جانیں کہ دستور ہند کی جس شک میں ہمارا حق ہے، مذہبی حق ہے، سماجی حق ہے، تعلیمی حق ہے، وہ ہمارے بچے جانیں۔ اور یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اتنا حصہ کم از کم اتنا حصہ نکال کر کے اسکول میں ضرور نافذ کیجیے، ضرور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہندوستان کے آئین نے ہمیں کیا دیا ہے، کہاں ہمیں تحفظ مل سکتا ہے۔ آخری پیغام، اگر آپ کو واقعی اس ملک میں باوقار جینا ہے، اگر باوقار جینا ہے تو پھر باوقار جینے کا انداز علم ہے، واقعی علم ہے۔ جب انگریزوں سے جنگ ہو رہی تھی تو اخبار نکالنے کی بات ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ وہ نہ تیر نکالو نہ تلوار نکالو، جب توپ سامنے ہو تو اخبار نکالو، یہ کہا گیا جب توپ سامنے ہو تو اخبار نکالو۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اردو اخبار نے بھی کتنے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ہے، مگر بات اگر اخبار کی آئے گی پھر ہمارا سر شرم سے جھک جائے۔ ہم یہاں کروڑوں کی آبادی میں ہیں، مگر کوئی ایک اخبار آپ ایسا بتا دیں، ہندی اخبار جو لیڈ کرتا پورے ملک میں، کوئی ایسا انگریزی اخبار جو لیڈ کرتا ہو، آپ دکھا دیں۔ یہ واقعی یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، کروڑوں کی آبادی میں رہنے کے باوجود ہمارا اخبار کوئی ہندی میں نہیں ہے، انگریزی میں نہیں ہے، جو ہے وہ اردو میں ہے۔ اور میں وہ تو لسٹ لے کر کے میں آیا ہوں، میں نے باضابطہ میں نے کہا کہ میں نے مطالعہ کیا یہاں آنے کے لیے، میں نے لسٹ بنائی ہے کہ جب یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی تو مغلوں کے حکومت میں باضابطہ یہاں کے غیر مسلموں نے فارسی زبان سیکھی، اور فارسی زبان سیکھی اس کے بعد تاریخ میں ابھی بھی میرے موبائل میں ہے، میں نے اس کی پی ڈی ایف بنائی ہے، میں نے موبائل میں رکھا ہے، 27 ایسے ہندو مورخ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے اور فارسی میں لکھی ہے۔ تقریباً 12 یا 15 لغات ہیں فارسی میں جو ہندوؤں نے لکھے ہیں۔ تو ہے کیا؟ الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ جس کی حکومت ہوگی رعایا ویسی ہو جائے۔ آپ کا امام اگر اچھا نہیں ہوگا مسجد خراب ہو جائے، مکھیا اگر اچھا نہیں ہوگا لوگ خراب ہو جائیں، قائد اچھا نہیں ہوگا لوگ خراب ہو جائیں، عالم اگر بکا ہوا ہوگا لوگ بک جائیں گے، اگر قائد آپ کا با کردار نہیں ہے سب بد کردار ہو جائیں گے۔ الناس والا دین ملک، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، ان کی سوچ دیکھیے کہ یہ اگر سرکاری زبان اگر فارسی ہے، اگر ہم نے فارسی نہیں سیکھی تو ہم مارے جائیں گے، لہذا فارسی سیکھو۔ فارسی سیکھ کر کے آپ کو حیرت ہوگی، کوئی مسلم بادشاہ یہاں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اعلیٰ عہدے پر ہندو نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا تھا میں وہ علم رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے، میں وہ فن جانتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم نے تو عربی چھوڑ دی، بہت بھاری ہے، فارسی چھوڑ دی، بہت مشکل ہے، اردو چھوڑ دی، پڑھنے میں شرم آتی ہے، اور ہندی اگر پڑھ بھی لی، اگر انگریزی پڑھ بھی لیا تو مجھے بتائیے کوئی تاریخ لکھی ہے اپنی ہندی میں؟ کوئی لغات لکھی آپ نے؟ کچھ کیا اپنے ہندی میں؟ ایک پیغام یاد رکھیے، یہ الیکشن کا زمانہ ہے اور ہمیں فخر ہے، یہاں آ کر کے میں نام لے رہا ہوں حضرت کا، ورنہ میں نام نہیں لیتا، مگر ایک فخر ہے کہ قوم کے مسئلے کو لے کر
जलसा हो, सड़क हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां अगर कोई शख्स गया है इदारा शरीयत के प्लेटफॉर्म से तो मौलाना बन जाता गए। इन्होंने आपकी बात की। 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक और एनआरसी के खिलाफ जो इदारा शरीयत ने मुकदमा किया था, 2 तारीख को उसकी समाप्ति थी, 2 दिसंबर को। अब उसे बढ़ा करके फिर जनवरी में किया है। जंग तो हम लोग लड़ रहे हैं, जंग जारी है। आपका ताउन चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। मगर मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि आप अंदाजा लगाइए, कोई हमारे पास उनको मुतासिर करने के लिए, उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ नहीं। एनआरसी का जमाना गुजर गया, 3 तलाक का जमाना गुजर गया। हमने बड़ा हंगामा किया, 3 तलाक क्या है हमने समझा दिया, मगर किनको? आप ही को समझाया कि मुझे हम उर्दू में लिख रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ रहे। हिंदुस्तान अखबार में, नवभारत में और किसी हिंदी अखबार में हमारी बात आई नहीं। क्यों? वो छापेंगे ही नहीं। अगर वो आपकी बात नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा पहलू है जिन्होंने कह दिया है हम अगर नहीं उठाएंगे, तुम अगर नहीं उठाओगे, हम मर नहीं गए हैं, हम जिंदा हैं। हम भी एक ऐसा अखबार निकाल सकते हैं जो पार्लियामेंट तक हमारी आवाज पहुंचा दे। यह हमें सोचना चाहिए था, मगर हमने ऐसा नहीं किया। तो जो अर्ज करना चाह रहा था मैं ये कि ये जो जमाना आता है इलेक्शन का, तो जो बड़ी पार्टी के लोग हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि ये इतने हिंदू यहाँ हैं, इतने हिंदू, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो उसमें तफरीक करते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। उसी दरमियान एक आवाज आती है कि मैं हिंदू नहीं हूं। सुना होगा आपने, मैं हिंदू नहीं हूं। अब मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी लतीफ भी है और बड़ी नाजुक बात भी, कि वो दबे दबे लफ्जों में ये कहना चाहता है मैं हिंदू नहीं हूं मगर मेरी रूह प्यासी है। कोई है जो मुझे बताए इस ये प्यास बुझेगी कैसे? मैं अंधेरे में हूं, मुझे उजाला चाहिए। कोई है जो मुझे उजालों का पता बताए। मैं उस राह का मुसाफिर हूं जो जहन्नम की तरफ जाता है। मैं जन्नत का मुतलाशी हूं, कोई है जो मुझे बताए कौन सी राह है जो जाती है जन्नत की तरफ। इसका मतलब ये कि वो ये कहना चाहता है मुसलमानों आओ मुझे समझाओ तो सही, तुम्हारा दीन कैसा है, तुम्हारा मजहब कैसा है। वो दबे दबे लफ्ज़ों में कहना चाहता है कि मुझे बताओ, मेरी प्यास बुझाओ। अगर मैं मुतमईन हो गया, मेरी रूह की प्यास अगर बुझ गई तो मुझे तुम अपना पाओ। हम वहां तक तो नहीं गए, लेकिन अगर आप हिंदी में, उनकी जुबान में, उनके लहजे में, उनकी सतह में अगर आप अपनी बात पेश करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। उनके जो जहन की खलिश है वो दूर होगी, उनके जहन की चुभन दूर होगी। वो अगर वाकई मुतलाशी हैं तो फिर वो हक की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं है मगर सब कुछ कह दिया। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप हालात के तकाजे पढ़िए, नविश्ते दीवार पढ़िए, और चार इल्म के शोबे ऐसे हैं जहां आपको लाजमन जाना चाहिए। और लाजमन जाने के लिए आपको वाकई ये जो खाने का जो आपके अंदाज है कि 3 तरह का आइटम चाहिए, बदल दे। चटनी रोटी खा लीजिए, साग रोटी खा लीजिए, दाल रोटी खा लीजिए, पैसे बचाइए और इस पैसे को अपनी औलाद, जिस कौम के हवाले से आजाद स्कूलों में दिनिया शामिल कर ले। और 4 गोशे इल्म के ऐसे हैं जहां आप तवज्जो करें कि ये बीपीएससी के इम्तिहान में, कंपटीशन के इम्तिहान में आपके बच्चे बैठे, लाजमन बैठे, और डॉक्टर की पढ़ाई आपके बच्चे लाजमन पढ़ें, सहाफत का कोर्स बच्चे लाजमन करें, और फिर एक वकालत का जो कोर्स है वो जरूर आपके बच्चे पढ़ें और आप उन्हें पढ़ाएं। यानी वकील बनाना जरूरी है, डॉक्टर बनाना जरूरी है, सहाफी बनाना जरूरी है, और बीपीएससी का इम्तिहान दिला करके, या जो इससे बड़ा इम्तिहान होता है कंपटीशन का, वो दिला करके आप हर महकमे में अपना आदमी खड़ा कर दीजिए। फिर यकीनन इस मुल्क का मंजर बदलेगा, हालात बदलेंगे। बस एक जस्त आपको लगानी है, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को
बेकरां समझाता मैं, बेकरां कुछ भी नहीं है। इश्क के आगे आप इसके रसूल की तपिश को आवाज दीजिए, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे और हाल बदलेगा, और जो हमारा शानदार माजी है वो शानदार माजी फिर हाल बनकर हमारे गले का हार बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ आना कबूल फरमाए, इदारा शरीयत की तहरीक को मजबूत करे और इस तहरीक के जरिए से जो बेदारी लाने का